بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلباء کرام، آج کا جو ہمارا سبق ہے طریقہ جدیدہ سے، وہ ہے الدرس الاربعون، سبق نمبر 40، نزہۃ فی حدیقۃ، باغ میں سیر و تفریح۔ نزہہ کہتے ہیں سیر و تفریح کو، فی مطلب میں، حدیقہ باغ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، باغ میں سیر و تفریح۔ اصیل، اصیل عصر کے وقت کو کہتے ہیں، یعنی عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے اور مغرب سے پہلے، یعنی عصر اور مغرب کے درمیانی وقت کو اصیل کہتے ہیں۔ برکتن، کنواں، حوض، تالاب، ٹھیک ہے، پانی کا کنواں، پانی کا حوض، پانی کا تالاب۔ مستدیرن، گول، گولائی میں جو ہوتا ہے۔ مستطیل، مستطیل یعنی لمبائی والا، ٹھیک ہے۔ مربع، چوکور۔ مثلث، تکون یعنی تین کونے والا۔ حمیم، جگری، گہرا دوست۔ فوارتن، فوارہ۔ قافز، کودا یعنی یہ چھلانگے مارنا ہوتا ہے جیسے کودنا۔ تمتع، اس نے نفع اٹھایا۔ آگے سبق پڑھتے ہیں، اب کچھ الفاظ انہوں نے دیے تھے وہ پڑھ لیے۔ ہاذا نہیں، ہندن، ہندن لہا صدیقۃ جمیلۃ، ہند کی ایک خوبصورت دوست ہے۔ اسمہا، اس کا نام، دعد، داد ہے۔ ہی رفیقتہا فی المدرسۃ، اسکول میں وہ اس کی رفیق ہے، ساتھی ہے، کلاس فیلو بھی کہہ سکتے ہیں۔ وجارتہا فی المنزل، اور گھر میں اس کی پڑوسن ہے۔ خرجت ہند مع صدیقتہا دعد فی اصیل یوم للنزہۃ فی الحدیقۃ، ایک دن ہند اپنی سہیلی، اپنی دوست داد کے ساتھ اصیل وقت میں، یعنی عصر و مغرب کے درمیانی وقت میں، باغ میں یا باغ کے لیے، یا باغ میں سیر و تفریح کے لیے، باغ میں سیر و تفریح کے لیے نکلی، ٹھیک ہے۔ ایک دن ہند اپنی دوست کے ساتھ، اپنی دوست داد کے ساتھ عصر و مغرب کے درمیانی وقت میں باغ میں سیر کے لیے نکلی۔ التی، جو تجاور منزلہما، دونوں کے گھروں کے پڑوس میں تھا۔ وکانت حدیقۃ جمیلۃ واسعۃ، اور باغ خوبصورت اور وسیع، یا وسیع تھا، اور وہ باغ خوبصورت اور وسیع تھا، اور وہ باغ خوبصورت اور وسیع تھا۔ فیہا، اس میں، اشجار عالیۃ، بلند و بالا درخت، ومیاہ جاریۃ، اور جاری چشمے یا جاری پانی، بہتا ہوا پانی، وازہار متنوعۃ، اور مختلف انواع و اقسام کے پھول، وورود کثیرۃ، اور کثیر گلاب تھے۔ وفی وسطہا، اچھا اس میں گلاب تھے یا یہ سارے جملے کا ہیں بھی آخر میں آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اور وہ باغ خوبصورت اور وسیع تھا، یا اور وہ باغ خوبصورت اور وسیع ہے، اور اس میں بلند و بالا درخت ہیں، اور بہتا پانی ہے، اور خوبصورت مختلف انواع و اقسام کے پھول ہیں، اور کثیر گلاب ہیں۔ وفی وسطہا، اور اس کے وسط میں اور اس کے درمیان میں، برکۃ مستدیرۃ، ایک گول تالاب، یا ایک گول حوض، یا ایک گول کنواں ہے۔ تالاب بہتر رہے گا۔ یخرج منہ الماء، اس سے پانی نکلتا ہے، اور اس میں سے پانی نکلتا ہے، فی فوارۃ، فوارے میں، ویرتفع فی الفضاء، اور وہ فضا میں بلند ہوتا ہے۔ وکانت الحدیقۃ مقسمۃ، سین زبر کے ساتھ، مقسمۃ، ٹھیک ہے۔ وکانت الحدیقۃ مقسمۃ الی قطع متعددۃ، منہا ما هو مستطیل، ومنہا ما هو مربع، ومنہا ما هو مثلث، اور وہ باغ متعدد قسم کے ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا، ان میں سے کچھ لمبائی والے، کچھ چوکور، اور ان میں کچھ تین کونوں والے ٹکڑے ہیں، یا تین کونوں والے ٹکڑے تھے، ٹھیک ہے، پلاٹ بنے ہوتے ہیں نا،
چھوٹے چھوٹے پلاٹ بنے ہوتے ہیں، کچھ پلاٹ لمبے ہوتے ہیں، کچھ مربع کی صورت میں چوکور 4 کونوں والے ہوتے ہیں، کچھ مثلث ہوتے ہیں یعنی 3 کونوں والے۔ وَهَذِهِ الْقِطَعُ مُغَطَّاتٌ یعنی اس حال میں کہ ڈھانپے ہوئے ہوں، ڈھکے ہوئے ہوں، بالحشیش الاخضری اور یہ ٹکڑے خوبصورت سرسبز گھاس سے ڈھانپے ہوئے تھے، یا ان ٹکڑوں کو خوبصورت سبز گھاس نے ڈھانپا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ڈھکے ہوئے تھے یا ڈھانپا ہوا تھا، صحیح ہے۔ لعبت الفتاتان فی الحدیقۃ ما لعبتا، اور اس کا لعبت الفتاتان دونوں دوشیزائیں کھیلتی رہیں، دونوں دوشیزائیں لعبت کھیلتی رہیں، باغ میں ما لعبتا جتنا کھیلنا تھا، یا جب تک کھیلتے رہیں، یا جتنا کھیلنا تھا وہ دونوں دوشیزائیں باغ میں کھیلتی رہیں، ٹھیک ہے۔ وجرتا علی الحشیش الاخضری، اور وہ دونوں دوڑیں سبز گھاس پر، دوڑیں، ما جرتا جتنا دوڑنا تھا، یا پھر اور وہ جتنا دوڑنا تھا سبز گھاس پر دوڑیں، ٹھیک ہے۔ وقفزتا اور وہ دونوں کودی یعنی چھلانگیں لگائی، وہ ایک رسی ہوتی ہے اس سے بھی چھلانگیں لگاتی ہیں بچیاں، دونوں بچیاں ہی ہیں، اور وہ کودی یعنی چھلانگیں لگائی۔ وتسابقتا اور وہ دونوں دوڑی ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہوئے، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے دوڑ لگائی انہوں نے، ٹھیک ہے، اور وہ دونوں دوڑی، کس حال میں دوڑی یعنی مقابلہ کرتے ہو، تسابقتا وہ دونوں دوڑی، ووقفتا اور وہ دونوں ٹھہر گئیں، امام البرکۃ المستدیرۃ گول حوض کے سامنے وہ دونوں ٹھہری، اور گول حوض کے سامنے یا گول تالاب کے سامنے وہ دونوں ٹھہر گئیں۔ اچھا، الواسعاتی یعنی وسیع گول حوض کے سامنے وہ دونوں ٹھہری، ونظرتا اور دونوں نے دیکھا، الاسماک الملونۃ ملونہ رنگدار، اسماک رنگدار مچھلیوں کی طرف، اور دونوں نے رنگدار مچھلیوں کو دیکھا یا رنگدار مچھلیوں کی طرف نظر کی، التی تسبح فیہا جو اس میں تیر رہی تھی، رنگین مچھلیاں ہوتی ہیں، رنگدار مچھلیاں، ٹھیک ہے۔ وتمتعتا اور دونوں نے نفع اٹھایا یعنی لطف اٹھایا، بمنظر الماء الذی یرتفع فی الفضاء اس پانی کے منظر سے جو فضا میں بلند ہو رہا تھا، ثم یتساقط کالمطر بارش کی طرح، پھر جو بارش کی طرح گرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پانی کے منظر سے لطف اندوز ہوئیں، وہ پانی جو فضا میں بلند ہو رہا تھا پھر وہ بارش کی طرح گرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ولما اور جب مالت الشمس سورج جھکا یا سورج مائل ہوا، الی الغروب مغرب کی طرف، یعنی غروب ہونے کے لیے جب سورج غروب ہونے کے لیے مائل ہوا یا جھکا، اخذت الفتاتان تسیران الی منزلہما تسیرانی وہ دونوں چلیں، فتاتانی وہ دونوں دوشیزہ، اخذت الفتاتان تسیران الی منزلیہما وہ دونوں اپنے گھروں کی طرف چلنے لگیں، ٹھیک ہے۔ وقد امتلأتا اور وہ دونوں بھری ہوئی تھیں، نشاطاً و سروراً نشاط اور سرور سے وہ دونوں پر تھیں، بھری ہوئی تھیں یعنی خوش باش تھیں، وہ چھوٹی بچیاں جو باغ میں سیر کے لیے آئیں، پھر وہاں پر انہوں نے سرسبز گھاس کے پلاٹس وغیرہ دیکھے، اور انہوں نے گول حوض دیکھا، اس پر فوارہ دیکھا، فوارہ سے پانی گرتے دیکھا، اور پھر
جو ہے رنگدار مچھلیاں، اور پھر وہ کودیں بھاگیں دوڑیں کھیلتی رہیں، کھیل کود کر جب وہ سورج غروب ہونے لگا تو وہ دونوں پھر وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹیں، گھروں کی طرف واپس ہوئیں یا چلنے لگیں۔ تو پھر ظاہر ہے وہ جب بچیاں کھیلتی ہیں تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں۔ بچوں کو کھیلنے کے مواقع دینے چاہئیں۔ جو اپنے بچوں کو انتہائی سنجیدہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کے بچے جو ہے وہ زیادہ عقل مند اور ذہین نہیں ہوتے، کند ذہن ہو جاتے ہیں، اور بچوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ان کو بار بار ڈانٹنے سے بچے باغی ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اگر آپ کو بچوں سے نفع اٹھانا ہے، بچے ہیں وہ چھوٹے بچے، ان کو کھیلنا کودنا ان کی ضرورت میں شامل ہے، ٹھیک ہے، وہ کھیلیں گے کودیں گے تو ہی بڑھیں گے، تو ان کو کھیلنے کودنے سے منع نہ کیا کریں، ان کو ہنسنے دیا کریں، ان کو کھیلنے کودنے دیا، ہاں جو نقصان دہ چیزیں ان سے نہ کھیلنے دیں۔ اب موبائل پر گیم کھیل رہا ہے بچہ، اس کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی ورزش ہو رہی ہے؟ نہیں، بلکہ دماغ کھپا رہا ہے، خون جلا رہا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے، نافرمانی بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ایسے کھیل کود جس میں بچوں کے خون کو حرکت ملے اور ورزش ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ناجائز کھیل نہ ہو۔ اچھا، آگے شرح الکلمات، شرح ہے اس میں کلمات کی۔ الاصیل، اصیل سے کیا مراد ہے؟ الوقت بین العصر والمغربی، عصر اور مغرب کے درمیانی وقت کو اصیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ البرکہ، تو برکہ کیا ہے؟ حوض للماء، پانی کے لیے حوض، ٹھیک ہے۔ الحمیم، الحمیم وہ کیا ہے؟ الصدیق، الصدیق، الصدیق مطلب گہرا دوست۔ تمتع بالشیء، اس نے کسی چیز کے ساتھ نفع اٹھایا، اس سے کیا مراد ہے؟ انتفع به، اس نے اس سے نفع اٹھایا، وتلذذ، اور اس سے لذت حاصل کی، ٹھیک ہے، مسرور ہوا۔ آگے مشق ہے، تمرین ہے، خود کوشش فرمایا کریں حل کرنے کی۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوال کے تو جواب دے۔ من ہی ہند، ہند کون ہے؟ ہند کے بارے میں سوال ہے سب سے پہلا کہ ہند کون ہے؟ ہند طفلۃ صغیرۃ، بس اس کا یہ جواب کافی ہے، ہند ایک چھوٹی بچی ہے، صحیح ہے۔ اگلا سوال، ومن ہی دعد، دعد کون ہے؟ دعد ہی صدیقۃ حمیمۃ، دعد وہ اس کی گہری دوست ہے، ٹھیک ہے، دعد گہری دوست ہے۔ یا ہند لہا صدیقۃ جمیلۃ اسمہا دعد، ٹھیک ہے، ہی رفیقتها، یہ بھی اس کا جواب درست ہے۔ ومن ہی دعد، اور دعد کون ہے؟ ہی رفیقتها، یہ کافی ہے، ہی رفیقتها فی المدرسۃ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے جواب میں وجارتها فی المنزل، پوری لائن بھی پڑھ سکتے ہیں اور مختصر جواب بھی دے سکتے ہیں۔ این خرجت البنتان فی اصیل یوم، ایک دن وہ اصیل وقت میں کہاں نکلتی ہیں، وہ دونوں کہاں نکلتی ہیں؟ تو اوپر سبق میں ہی موجود ہے اس کا جواب جو ہے وہ خرجت ہند مع صدیقتها دعد فی اصیل یوم للنزہۃ فی الحدیقۃ، ٹھیک ہے۔ صف الحدیقۃ التی تجاور منزل الفتاتین، دونوں دوشیزاؤں کے گھر کے پڑوسن میں جو ہے اس باغ کا وصف بیان کریں، اس باغ کی خوبی بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس باغ کی جو تعریف ہے، دونوں دوشیزائیں جو ہیں، دونوں دوشیزاؤں کے جو پڑوس میں باغ ہے اس کی تعریف بیان کریں۔ اب اس کی تعریف کیا ہے؟ وکانت حدیقۃ جمیلۃ واسعۃ فیہا اشجار عالیۃ ومیاہ جاریۃ وازہار متنوعۃ وورود کثیرۃ، یہاں تک بھی جواب کافی ہے، اور پورا دینا چاہیں پوری لائن پڑھ دیں۔ وفی وسطها برکۃ مستدیرۃ یخرج منها الماء فی فوارۃ ویرتفع فی الفضاء، یہاں تک آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اذکر ما فعلت البنتان فی الحدیقۃ ومتی رجعتا،
اور دونوں دوشیزاں یا دونوں بیٹیاں باغ میں کیا کرتی ہیں اور کب لوٹتی ہیں، وہ دونوں کب لوٹتی ہیں؟ تو وہ دونوں کیا کرتی ہیں؟ لعبت الفتاتان فی الحدیقۃ ما لعبتا و جرتا علی الحشیش الاخضر ما جرتا وقفزتا وتسابقتا ووقفتا امام البرقۃ المستدیرۃ الواسعۃ ونظرتا الی الاسماک الملونۃ التي تسبح فيها وتمتعتا بمنظر الماء الذي يرتفع في الفضاء ثم يتساقط كالمطر ولما مالت الشمس إلى الغروب أخذت الفتاتان تسيران إلى منزليهما وقد امتلأتا نشاطا وسرورا. یہاں تک جواب دے دیں، کیا حرج ہے، کوئی مسئلہ نہیں. قص القصة السابقة وجعل مكان ہند و دعد خالدن و امر. اچھا جی، اس سوال میں وہ کہتے ہیں اس گزشتہ قصے میں ہند اور داد کی جگہ خالد اور امر کو لائیں. اب جہاں ہند ہے وہاں خالد لے کر آ جائیں، ٹھیک ہے، اور جہاں داد ہے وہاں امر کو لے کر آ جائیں، ٹھیک ہے. اب اس میں آپ اسی سبق پورے کو خالد اور امر پر لے کر آئیں تو کیا ہوگا، کیا فرق پڑے گا؟ صرف جو مؤنث الفاظ ہیں ان کو آپ مذکر کر دیں گے بس، ٹھیک ہے. اچھا، تیسرا ہے خاطب ہندن و دعدن وقل لهما یا ہند و یا دعد انتما خرجتما فی اصیل یوم للنزہۃ. وہ کہتے ہیں دعد اور ہند سے آپ لوگ مخاطب ہوں اور ان سے مکالمہ کریں یا کہیں اے ہند اور اے دعد، تم دونوں ایک دن وقت اصیل میں سیر و تفریح کے لیے نکلی. تو اب اس سوال میں آپ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے آپ مخاطب کے صیغوں کے ساتھ ان کو یعنی مخاطب کریں، مکالمہ پورا ہے، یہ سبق پورا ہی سنا دیں آپ. چوتھا سوال ہے اکتب بدعۃ اسطر فی وصف نزہۃ. سیر و تفریح کی خوبیاں یا سیر و تفریح کی خوبیوں میں چند سطور لکھ. یعنی جو سیر و تفریح کے فوائد ہیں، سیر و تفریح کے فائدے ہیں، ان پر چند سطور لکھ، ان سے متعلق ان کی صفت میں چند سطریں لکھو. اب سیر و تفریح، ڈاکٹر ہیں آپ یا حکیم ہیں تو آپ بہتر مشورہ دے سکتے ہیں سیر و تفریح کے کیا فائدے ہیں، اچھلنے کودنے کے، دوڑنے بھاگنے کے کیا فائدے ہیں، فوائد ہیں. آج بھی جو کوئی گردے کا مریض ہوتا ہے یا کوئی جو ہے وہ یورک ایسڈ کا یا دیگر بیماریوں کا، جگر کا یا فیٹی لیور کا، جگر پر چربی آ جاتی ہے یا کوئی بھی پریشانی ہو، ایون کہ شوگر جو ہے نا، شوگر ہے اس کے لیے بھی، تو تقریباً اکثر بیماریوں کے لیے چہل قدمی کا ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں، دوڑ بھاگ کا، چہل قدمی کرنے کا. تو چہل قدمی، دوڑنا بھاگنا. اچھا، خواتین کو باغ میں نہیں جانا چاہیے جہاں مرد موجود ہوں. مردوں سے عورت کا شرعی پردہ ہوتا ہے، مردوں کے سامنے دوڑ بھاگ نہیں سکتی، مردوں کے سامنے چہل قدمی بھی نہیں کر سکتی. تو ان کے لیے مشکل نہیں ہے، گھر میں ہی چہل قدمی ہو سکتی ہے، گھر میں ہی چلا پھرا کریں. اگر گھر میں سیڑھی ہے پھر تو آپ صرف اوپر نیچے چڑھیں گی اتریں گی، لیکن آپ کا یہ کاؤنٹ ہوگا دوڑنے میں شمار ہوگا، کیونکہ چڑھنے میں آپ کو اپنا وزن بھی اٹھانا ہے اور اترنے میں اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اترنا ہے. سیڑھی چڑھتے اترتے آپ 10 بار سیڑھی چڑھیں اتریں، یا ٹائم دیکھ لیں 15 منٹ 20 منٹ 30 منٹ تک آپ چڑھیں اور اتریں، آپ کی بہترین ورزش ہو جائے گی، موٹاپا بھی ختم ہوگا اور یہ آپ کے لیے بہت زبردست رہے گا. تو یوں آپ گھر میں ہی چہل قدمی کر سکتے ہیں. خواتین کے لیے عرض ہے. مرد یا چھوٹے بچے جو ہیں، بچیاں نہیں، چھوٹے بچے، ہاں بچیاں چھوٹی عمر کی جو بالکل اپنے والد کے ساتھ باغ میں جاتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بھاگیں دوڑیں کھیلیں کودیں، اس سے ان کی نشو و نما ہوگی، اچھی پرورش ہوگی، ان کا حافظہ مضبوط ہوگا، جسم مضبوط ہوگا، جو بڑھاپے تک ان کے کام آئے گا. جو بچے پڑے اندر ہی سڑتے رہتے ہیں، اندر ہی پڑے رہتے ہیں، بیڈ سے اترتے ہی نہیں ہیں، بھاگتے دوڑتے نہیں ہیں، وہ ایسے نرم و ملائم ہو جاتے ہیں، بہت نرم و نازک ہو جاتے ہیں،
وہ معمولی ان کا بازو کسی نے تھاما تو بازو اتر جاتا ہے، معمولی کہیں جو ہے وہ وزن اٹھایا تو ان کا کندھا اتر جاتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے ورزش نہیں کی ہوتی، بچپن میں وہ بالکل بیڈ پر ہی پڑے پڑے پلے ہوتے ہیں، تو وہ نرم و نازک ہوتے ہیں، ان کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، معمولی سے دبانے سے بھی ان کی ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں۔ جبکہ اچھا آپ دیہات کے بچوں کو دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، دیہات کے جو ہمارے بچے ہیں وہ 20-30 کلو کا وزن اٹھا لیتے ہیں، حالانکہ 30 یا 20 کلو کا وزن اٹھانا وہ معمولی بات نہیں ہے چھوٹے بچوں کے لیے، جو 4-5 سال کا ہے، 6-7 سال کا ہے، 8 سال کا بچہ ہے وزن اٹھاتے ہیں۔ ہمارے بچے تو ویسے یعنی یہ گھریلو کام کاج اور دیہات کے کام کاج جو ہوتے ہیں وہ کر کے بھی زیادہ مضبوط رہتے ہیں۔ تو جو دیہات میں رہنے والے ہیں وہ زیادہ مضبوط کیوں ہوتے ہیں؟ وہ کام کاج زیادہ کرتے ہیں، وہ محنت اور مشقت کرتے ہیں، اور پھر بچے بھی ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں، ساتھ میں رہتے ہیں۔ تو شہر میں اکثر جو وہ بیڈ سے اٹھے اسکول چلے گئے، اسکول سے آئے بیڈ پر چلے گئے، تو وہ کمزور رہ جاتے ہیں۔ اس لیے میں مشورہ دوں گا گھر میں کوئی 15-20 منٹ، 30 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ گھر کی جو خواتین ہیں ان کو بھی گھر میں تھوڑا حرکت کرنی چاہیے، چلنا پھرنا چاہیے، گھومنا چاہیے گھر میں، اپنا کام کاج خود بھی کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ نوکرانی رکھنے کے بجائے آپ خود جب شیشے صفا کریں گی، دیواریں صفا کریں گی، صاف کریں گی، بستر صاف کریں گی، زمین فرش صاف کریں گی، ہاتھ ہلائیں گی، ہاتھوں کو چلانے سے آپ کا دل مضبوط ہوگا، ہاتھوں کو حرکت دینے سے آپ کا دل مضبوط ہوگا۔ 100 سال کی بھی ہوئی نا، کبھی آپ کو دمہ نہیں ہوگا، 100 سال تک بھی آپ کو کسی طرح کی کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی اگر آپ اپنا کام خود کرتی ہیں۔ بھاگ دوڑ کیا کریں گھر میں، آپ کیا ہوگا اس کا فائدہ؟ یہ ہوگا خون کو حرکت ملتی ہے، فاسد مادہ جو خون میں بیٹھے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو ایسی رطوبتیں ہیں جو بالکل بیکار ہیں، ناکار ہیں، یا زہریلا مواد ہے وہ ختم ہوتا ہے، وہ رگوں سے ختم ہوتا ہے، خون کو جنبش ملتی ہے، جذبہ ملتا ہے، جوش آتا ہے، اس سے آپ کی صحت بنتی ہے، آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو پڑے پڑے رہنے کے بجائے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے، کوئی کام کاج کر لیں، نوافل پڑھ لیں، اس سے بھی اچھی خاصی ورزش ہو جاتی ہے۔